قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. بس الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. تو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو کا ہے، جنات کا ہے، نظر بد، حسد کا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، ہم نے اللہ سے کیسے مدد لینی ہے آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ہم نے ہمارے جو بھی معاملات ہیں ہم انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے. ان پر جو بھی سوالات آتے ہیں کہ جادو جنات کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، حسد کا مسئلہ ہے، ان کے حل کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. تو بہت سارے دوستوں کے سوالات آ رہے تھے، تو آج لائیو آنے کا مقصد انشاءاللہ ان کے کوشش کریں گے کہ ان کے سوالات کے جوابات دیں کہ جو آپ کے مسائل ہیں ان کا حل کس طرح سے ہوگا. جو بھی معاملات گھروں میں باہر جادو جنات کے معاملات ہیں ان کا کیسے حل کیا جائے. تو سب سے پہلے جو بھائی کا سوال تھا کہ جادو کا مسئلہ جو ہے، گھر میں جادو ہو جائے، گھر میں جنات کا مسئلہ ہو تو اس کا کیا حل ہے. تو اس کا بہترین حل ہے کہ آپ گھر کے کونوں میں اذانیں دیں، اور اذانیں دینے کے بعد گھر کے کونوں میں اذانیں دیں اور سورۃ فلق ناس کی تلاوت کریں چاروں کونوں میں، اور پانی کے پر دم کر کے چھڑکاؤ کریں. انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، اس سے جو ہے وہ جادو جنات کا معاملہ اللہ کے فضل سے، جنات اگر گھر میں ہیں تو وہ باہر نکل جائیں گے. اس کے بعد بھائی کا سوال ہے کہ اگر گھر میں کسی کو مسئلہ بن جائے تو بھائی سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کور کر سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ جادو جنات کے مسئلے کو فیس کر سکیں تو آپ کائنڈلی اس پر کچھ بھی پڑھائی نہ کریں، تاکہ جو ہے آپ کو کسی ایسے مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ نہ ہو کہ آپ اس کا علاج کریں اور وہ جن جو ہے وہ آپ کے اندر آ جائے اور آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے. تو اس کے لیے کیا حل کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے کانوں میں اذانیں دینی ہیں. اگر آپ کر سکتے ہیں، باوضو ہوں، آیت الکرسی، سورۃ فلق ناس، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کا خود کو دم کریں. اس کے بعد آپ اس کے کانوں میں اذانیں دیں. اگر اس میں جن آ گیا ہے یا بے ہوشی ہو گئی یا کچھ بھی دورہ وغیرہ پڑ گیا تو اس کے کانوں میں اذانیں دیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو ہے یا تو اس میں وہ شیطان بھاگ جائے گا یا بہتری آنا شروع ہو جائے گی. تو اگر پھر بھی معاملہ بہتر نہیں ہو رہا، سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ پڑھے، پانی پر دم کرے، پانی پلائیں اور چھینٹے مارے. ایمرجنسی مریض جس کو اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی، جھٹکے لگنا، اگر کسی کو رات کو جھٹکے لگتے ہیں سوتے ہوئے تو اس کا حل ہم نے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اس کا حل کیا کرنا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ سونے کے اذکار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھتے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے، سورۃ فلق ناس 3 مرتبہ پڑھتے، اور پڑھ کے اپنے بدن پر جو ہے وہ پھونکتے، ہاتھ پھیرتے سارے جسم پر. جس سے کیا ہوتا، جس سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم نے اپنے بدن پر ہاتھ پھیرنے ہیں پڑھائی کر کے، یہ اذکار کر کے. انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ تم محفوظ ہو جاؤ گے. اور اس کے ساتھ سورۃ صافات کی پہلی 10 آیات ملا لیں صبح و شام. آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس، سورۃ صافات کی پہلی 10 آیات، یہ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے جھٹکے لگنے والا یہ دور ہو جائے گا. بار بار وسوسے آتے ہیں، دماغ میں مختلف خدشات آتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے، کبھی وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کیا. تو اس طرح کے معاملے میں آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ اس شیطان سے ہمیں پناہ دے جو وسوسے ڈالتا ہے. تو شیطان کبھی کس طرح کے آگے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کس طرح کے، تو انسان کو پریشان کرتا ہے. تو اس کے لیے وسوسے کے لیے کیا چیز ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ پڑھیں. پھر اس کے بعد آمنت باللہ ورسولہ، ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھائی تھی. آمنت باللہ ورسولہ، یہ کلمہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھے. لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ پڑھے. جس کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ اس کے وسوسے دور ہو جائیں گے. اگر یہ وسوسے جادو کی وجہ سے آتے ہیں تو اس کے ساتھ سورۃ فلق ناس ملا لے، کثرت سے پڑھے. شیطان کا مقابلہ کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ بنے، جب بھی آپ کوئی مسئلہ محسوس کریں تو آپ ذکر کو بڑھا دیں. اگر شیطانی قوت لے کر آتا ہے تو آپ نے اتنی تعداد میں جو ہے وہ ذکر کو بڑھا دینا ہے تاکہ شیطانی قوت جو ہے وہ کمزور ہو جائے اور معاملہ آپ کا ٹھیک ہو جائے. اس کے بعد جی
وظیفے کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اجازت کے حوالے سے سوال کیا تھا، تو اجازت کے حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی ہم پڑھائی بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کی اجازت دے دی ہے، تو ہم جو بھی پڑھائی بتاتے ہیں اس کی اجازت ہے انشاءاللہ، تو آپ وہ کر سکتے ہیں، خصوصاً وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتائے ہیں اور وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچائے جائیں، تو آپ اس چیز پر عمل کریں۔ گھر میں جادو کا مسئلہ ہو تو کیا کیا جائے، اس کا میں جواب دے چکا ہوں۔ گھر میں جادو کا مسئلہ ہو تو جنات کے ذریعے اگر جادو کا مسئلہ ہے تو چاروں کونوں میں اذانیں دی جائیں، سورہ فلق ناس جو ہے وہ چاروں کونوں میں پڑھی جائے، 7 مرتبہ 7 اذانیں دی جائیں اور پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے، یہ عمل مسلسل کیا جائے۔ اگر کسی فرد پر ہے تو وہ فرد پڑھائی کرے، وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے، سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں اگر چلا سکتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے اس لحاظ سے۔ اچھا جی، پڑھائی کے دوران اگر کچھ محسوس ہوتا ہے، پڑھائی کے دوران 2 چیزیں آئی ہیں سوال میں کہ پڑھائی کے دوران کیا بات کر سکتے ہیں، تو بات کر سکتے ہیں پڑھائی کے دوران آپ، اگر کوئی ضروری بات ہے تو پڑھائی کے دوران اگر طبیعت خراب ہو تو کیا کرنا ہے، پڑھائی کے دوران اگر طبیعت خراب ہو تو اس کا کیا حل ہے، اس کے لیے بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جادو جنات کا یہ جو شر ہے یہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ بنتا ہے، جادو جنات کا جب شر نکل رہا ہوتا ہے انسان کے جسم سے تو یہ کنڈیشن بنتی ہے، کبھی جسم بوجھل ہو جاتا ہے، کبھی سر درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے پڑھائی کو نہیں چھوڑنا، یہ زیادہ سے زیادہ کچھ دن ہوتا ہے اور اس کے بعد بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رقیہ دم سنتے رہیں، ذکر کو بڑھا دیں، پڑھائی کو بڑھا دیں، جو پڑھائی بتائی گئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد جی سوال ہیں، میں جنات کا علاج کرنا چاہتا ہوں، تو بھائی یہ عمر بھائی کا سوال ہے، تو بھائی اگر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس پر جلدی کلاس شروع کر رہے ہیں، اس کو کچھ اسٹوڈنٹ ہمارے ہیں جو سیکھنا چاہ رہے ہیں اور کچھ ماشاءاللہ سیکھ چکے ہیں، تو ہم اس پر جلدی کلاس شروع کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو سکھائیں گے پراپر، تاکہ آپ یہ دین کا کام کر سکیں۔ ہماری یہ کوشش اور مشن ہے کہ ہم اس کام کو جو ہے وہ پوری دنیا تک پھیلائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے زیادہ سے زیادہ۔ جادوگر کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں حاکم جو ہے وہ اس کا سر قلم کر سکتا ہے، جادوگر کی سزا یہ حاکم وقت کر سکتا ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ صرف حاکم وقت کے لیے ہے۔ بھائی یہ جھٹکے لگنے والا سوال دوبارہ آیا ہے، تو پیارے بھائی آپ صبح و شام کے اذکار کریں، جو پڑھائی بتائی ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی، سورہ فلق ناس، اور یہ 7 مرتبہ پڑھیں صبح و شام۔ سورہ صافات کی آخری پہلی 10 آیات ہیں، تو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک بھائی کا سوال ہے تعویذ دھاگے کے حوالے سے۔ بھئی اس پر ہم تفصیلاً یوٹیوب پر ہمارا بیان ہے تعویذ کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تعویذ دیا ہے، نہ آپ کے صحابی کسی نے دیا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، نہ دینے کا حکم دیا ہے، نہ کسی نے آقا علیہ السلام کے دور میں دیا تھا جس کو آپ نے دیکھا ہو۔ آقا علیہ السلام کے پاس 10 بندے ہیں، آپ نے 9 کا جو ہے اسلام قبول کر لیا، ان کو کروا دیا، ایک کا نہیں کروایا، کیوں نہیں کروایا؟ اس نے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیری جیب میں تعویذ ہے، اور تعویذ بھی کوئی بڑا سارا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نکال، پھر تیری جو ہے وہ دعوت کو قبول کیا جائے گا، اسلام کو تجھے اسلام قبول کروایا جائے گا۔ تو اس نے پھر تعویذ کو نکالا۔ اس طرح کے بہت سارے دلائل ہیں۔ قرآن شفا ہے، پڑھنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ تعویذ بنا کے جو ہے وہ گلے میں پہننے کے لیے۔ قرآن شفا ہے، پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس کو پڑھیے، اس کو پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ 7 قرآن پاک تعویذ بنا کے انسان کے اوپر رکھ دیے جائیں، وہ میرا خیال ہے فائدہ نہیں دیں گے۔ اگر 7 آیات پڑھ دی جائیں مریض پر، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ فائدہ دیتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ تعویذ کو پہننا میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، اگر فائدہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتاتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، واضح احادیث کے احکام ہے کہ تعویذ جو پہنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کے اقوال ہے
کسی صحابی نے نہیں کہا کہ میرے گھر میں اتنا قرآن پاک کا نسخہ تھا اور اس وجہ سے میرے گھر میں رحمت آتی تھی، بلکہ یہ فرماتے رہے ہیں کہ میں نے اتنا قرآن پاک پڑھا، آج ساری رات قرآن پاک پڑھا، اس سے برکتیں اور رحمتیں اترتی رہی ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھنے سے شفا ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے فائدہ ملتا ہے، تعویذ بنا کے گلے میں لٹکانے سے فائدہ نہیں ملتا۔ اب شہد بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفا ہے، اب شہد کی بوتل کو اگر گلے میں لٹکا لیا جائے تو فائدہ دے گی؟ نہیں فائدہ دے گی۔ اس لیے قرآن پڑھنے سے جو ہے وہ فائدہ ملتا ہے۔ نشے کی عادت، اس کے لیے جو ہے وہ کچھ آیات ہیں۔ ایک تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، شیطان کسی بھی عادت پہ انسان کو لگا دیتا ہے، برے کام پہ اس کا اللہ سے جو ہے وہ اللہ سے اس نے طاقت لی ہے کہ اللہ میں نے گمراہ کرنا ہے لوگوں کو، تو شیطان چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کرے، تو شیطان نشے پہ لگانے میں بھی اس کا جو ہے وہ ہاتھ ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ یہ 100 مرتبہ پانی پر دم کر کے روزانہ پیا جائے۔ مریض جو نشے پر لگا ہوا ہے اس کو کھانے پینے والی چیزوں پر جو ہے دم کر کے پلایا جائے۔ سورۃ علم نشرہ، سورۃ طارق، سورۃ والضحیٰ، یہ 7 مرتبہ یہ صبح و شام جو ہے یہ دم کر کے پلائی جائیں تو انشاءاللہ یہ عادت ختم ہو جائے گی۔ ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے، اس پر بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ اگر تو یہ جادو جنات کے مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ جادو جنات کے مسائل کی علامات بھی بتائی ہوئی ہیں، خوف آنا، ڈر لگنا، برے خواب آنا، تو اگر یہ جادو جنات کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے اذکار جو پڑھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ طریقہ کیا جائے، اس میں سورہ فلق ناس کو کثرت سے بڑھا دیا جائے۔ تو یہ 33 مرتبہ پڑھ کے اگر پانی پر آپ دم کر کے پئیں گے تو یہ معاملہ آپ کا تھکاوٹ والا دور ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا تھا 33 مرتبہ پڑھنے والا، انہوں نے تھکاوٹ کی شکایت کی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا۔ تو جب سے انہوں نے یہ شروع کیا، سونے سے پہلے یہ کرتی تھی، تو وہ فرماتی ہیں کہ مجھے میری تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو گئی۔ جادو جنات کا مسئلہ ہے جی، آپ نے جو سوال نیچے ہے کہ جادو جنات کا مسئلہ ہے، حل بتائیں۔ تو جی جادو جنات کا مسئلہ اگر جادو کی وجہ سے ہے تو اس کا حل سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، سورہ فلق ناس ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، علاج کیسے کرنا ہے۔ جادو کس نوعیت کا ہے، کسی جسم کے اجزاء پر ہے یا آپ کے معاملات پر ہے، تو جادو جس طاقت سے آیا ہے آپ نے قرآن کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی جادو کا عمل جیسا بھی ہے۔ جادو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہوا تھا، ان کی آنکھوں پر جادو ہوا تھا، معاملات حالات بدل گئے تھے، تو اگر آپ کے معاملات حالات کو بدلا جا رہا ہے تو آپ بھی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا تھا، انہوں نے جب دیکھا فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، جب انہوں نے حالات دیکھے تو انہوں نے کیا کہا اللہ اس کو بے اثر کر دے گا۔ تو آپ بھی سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگے، پھر کیا کہنا ہے اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین، اللہ ہمارا تجھ پہ توکل ہے، تو ہماری مدد فرما، یعنی اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 یعنی 81 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 85-86 یہ جادو کے توڑ کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے معاملات پر جادو ہے، اگر آپ کے جسمانی حالت پر یا کسی بھی اعضاء پر جادو ہے یا خامد بیوی پر جادو ہے تو اس کے لیے بہترین توڑ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فلق ناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ جو جادو پر باری آیات ہیں وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اس لیے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، یہ جنات کے مسائل، گھر میں جنات کے مسائل، اس کا میں بتا چکا ہوں کہ اذانیں وغیرہ دے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر انسان پر جو ہے وہ جنات کا اثر ہو وہ ذکر بڑھا دے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس ذکر کو زیادہ بڑھا دے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے انسان پر اگر جنات کا اثر ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ ساتھ میں صبح و شام کے اذکار بھی کریں۔ کاروبار کے لیے اللہ نے قرآن میں بتایا ہے سب سے بہترین اعلیٰ بڑا وظیفہ استغفار ہے، اور اس کے ساتھ سورۃ توبہ کی آخری آیت ملا لیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ صبح و شام 100 مرتبہ شروع کر لیں، اور استغفر اللہ یہ کم از کم 1000 مرتبہ دن میں پڑھیں اور 5 نمازیں پڑھیں، اللہ سے دعا کریں
یقین کریں یہ ایسا عمل ہے، اتنا زیادہ اس عمل کا فائدہ ہے، شاید کسی اور عمل کا اتنا فائدہ نہ ہو، خاص کر کاروبار کے لحاظ سے۔ ہاں جی، آپ کو بتایا ہے جی یہ تھکاوٹ، اور آپ نے دوبارہ سوال کیا ہے کہ ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، طبیعت بوجھل رہتی ہے، تو یہ اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں، اس کے ساتھ سورۃ صافات کی پہلی 10 آیات 7 مرتبہ پڑھیں، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ پڑھیں، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ پڑھائی پڑھ کے پانی تیل پر دم کر لیں، پانی پئیں، تیل لگا کر نہائیں۔ یہ جو آپ کنڈیشن بتا رہی ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ بہتر ہو جائے گی۔ ہاں جی، رشتے میں رکاوٹ اور چھپکلی، ہاں جی یہ دو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ رشتے میں رکاوٹ کے بارے میں بھی بتائیں، اور خواب میں چھپکلی کا نظر آنا۔ تو خواب میں جو چھپکلی کا نظر آنا ہے یہ عموماً سحر امراض کی علامت ہوتی ہے، بیماری لگانے والا جو جادو ہے اس کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج ہم ذکر کر چکے ہیں، لیکن میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ تغابن 1 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ۔ یہ صبح و شام پانی تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، تیل لگایا جائے۔ یہ جو بیماری کا جادو، کسی رشتے میں رکاوٹ جو ہے، یہ چونکہ یہ معاملات اللہ کے حکم سے ہونے ہوتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے تہجد شروع کر دے۔ مریضہ جس کا رشتے میں رکاوٹ ہو رہی ہے وہ تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ جو ہے بہتر کر دے۔ اس کے بعد کثرت استغفار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر مشکل پریشانی تکلیف سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہوں، ہر معاملے میں جو ہے وہ آسانی آ جاتی ہے، ہر معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ ہو اس طرح کا، اس میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، کثرت استغفار کرنا ہے، کیونکہ استغفار جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاملات اس کے بہتر کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے معاملات، کوئی بھی پریشانی، مشکل، تکلیف ہے، اس کے معاملات اللہ تعالیٰ بہتر کر دیتے ہیں۔ تو رشتے میں رکاوٹ کا معاملہ اگر ہو تو استغفار کثرت سے کریں۔ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بندے تجھے میں وہ عطا کروں گا تو وہ حیران رہ جائے گا۔ تو جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور یہ آیت کو بار بار پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رشتے میں رکاوٹ ختم کر دیتے ہیں۔ اور رشتے میں رکاوٹ کے لیے سورۃ توبہ کی آخری آیت جو ہے وہ صبح و شام مریضہ 100 مرتبہ پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور ساتھ میں سورۃ الفلق اور ناس جو ہے 21 مرتبہ صبح و شام پڑھے۔ اس سے انشاءاللہ رشتے کی رکاوٹ کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جی ہم یہ آپ نے پوچھا ہے کہ واٹس ایپ پہ میسیجز کریں اور کالز کریں، تو کوشش کرتے ہیں ہم شام کے وقت کالز سننے کی، تو آپ کال کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری کالز آتی ہیں اور سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو باقی میسیجز کے بھی کوشش کرتے ہیں، زیادہ میسیجز ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دیے جاتے۔ ہاں جی، یہ والد کے سر پر ہاتھ رکھ کے وظیفہ پڑھنا، میں نہیں سمجھتا یہ کس کنڈیشن میں پڑھنا چاہیے اسے، یا کیوں پڑھتی ہے، یا کیا معاملہ ہے۔ اس کے حوالے سے میں حقیقت جانے بغیر نہیں کچھ کہہ سکتا۔ ہاں اگر کوئی معاملہ ہے تو ان کو وہ پانی اور تیل پر دم کر کے دے سکتی ہے، اگر وہ والد صاحب نہیں پڑھ سکتے۔ اگر وہ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان اگر وہ خود روحانی اعتبار سے کمزور ہے تو وہ کسی کو دم کرتا ہے تو اس پر اپنے آپ پر اثر انداز کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو بتایا اذکار پڑھنے کے بعد پانی اگر کڑوا لگتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ آپ پر جادو جنات کا مسئلہ ہے۔ جادو جنات کا مسئلہ کی علامت بسا اوقات یہ اثر ختم ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ پانی کڑوا بھی لگتا ہے، اور بسا اوقات یہ اس اثر کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس اذکار کو بڑھا دیں اور زیادہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ بہتر اور ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، نماز میں جو نہیں پڑھی جاتی یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ صبح شام پڑھے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اگر آپ معمول بنا لیں صبح شام پڑھنے کے، یہ شیطانی اثر اور اس کی جو چالیں ہیں اس کو ختم کر دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ جو ہے وہ مجھے اس طرح کے معاملات ہیں کہ نماز میں مجھے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میرے ساتھ ساتھی جو میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے
اس کو بڑا خشوع آتا ہے، وہ روتا ہے، لیکن میری نماز میں جو ہے وہ خشوع نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو آقا علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بتائیں اور کچھ اذکار بتائے، تو انہوں نے جب پڑھنا شروع کر دیے تو کچھ دنوں بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی کیسی ہے تیری نماز؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو بہتر ہو گئی ہے، لیکن وہ میرا جو ساتھی نماز پڑھتا تھا وہ نہیں آ رہا آج کل۔ فرمایا وہ شیطان تھا تیری نماز خراب کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ یعنی شیطان جو ہے وہ یہاں تک حملہ کر سکتا ہے کہ ہماری نماز کو خراب کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا معاملہ شرارت کر سکتا ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں۔ جادو کی حقیقت، ہاں جادو کی حقیقت بالکل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، واضح طور پر بہت ساری آیات موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگر جادو سکھاتے تھے، اور اس طرح پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ یہاں پر غور کیجئے گا، اللہ نے جادو کے لیے لفظ کفر استعمال کیا، جادو سکھانے والوں کے لیے، تو جو یہ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں یہی حکم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونا یہ احادیث میں ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا۔ لبید بن حسن نامی یہودی نے جادو کروایا تھا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں ہر بندے کا ایک اپنا ہوتا ہے موقف، تو میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ہمیں سکھانے کے لیے اللہ نے بتایا تھا کہ اگر جادو ہو جائے، اس دور میں کاہن بھی موجود تھے، جادوگر بھی موجود تھے، علاج کروانے کے لیے لوگ کاہنوں کے پاس ہی جاتے تھے، نجومیوں کے پاس ہی جاتے تھے۔ لیکن ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ہمیں یہ بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر جادو کا معاملہ ہو تو اللہ سے دعا کرنی ہے۔ ہاں جی، جنات جادو جنات کا مسئلہ ہے تو واپس پلٹ کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ شیطانی قوت جو ہے، شیطان کا جو معاملہ ہے یہ شیطانی قوت ہے، تو ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ جب شیطان اپنی قوت لے کر آیا ہے تو ہم نے ایک دعا پڑھنی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ ایک طرف جادو اور جادوگر وہ پوری اپنی قوت لے کر آ گیا ہے، اور دوسری طرف میں اکیلا ہوں، پھر کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہوا تو دل میں پریشان ہو گئے، اللہ میں کیا کروں؟ پریشان ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تخف، ڈرنا نہیں ہے، تو ڈر ختم کر دیں۔ انک انت الأعلیٰ، اللہ فرماتے کامیاب تم نہیں ہونا ہے، کیا کرنا ہے؟ جتنا تم کر سکتے ہو کر لو۔ ہم نے یہ آیات پڑھنی ہے، یہ آیات سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 67، 68، 69 ہے، جادو کی پلٹ کے لیے جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ یہ آیات کو صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ایک دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ میں اپنے دشمن جادوگروں کے مقابلے میں تجھے لاتا ہوں، تیری پناہ میں آ گیا۔ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ گیا پھر اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں اصول ہے، ہمارے پنجاب میں یہ اصول ہے کہ اگر کوئی وڈیرے کی پناہ میں آتا ہے تو اگر اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ یہی مانا جاتا ہے کہ اس وڈیرے کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے۔ تو جب اللہ کی بندہ پناہ میں آ جائے پھر جادوگر تو کیا، جادوگر اگر حملہ کرے گا تو اس کو جواب اللہ کی طرف سے خود بخود ملے گا۔ یہ 2 عمل کریں اور اس کے ساتھ سورۃ فلق ناس ملا لیں، انشاءاللہ جادوگر بھی جو ہے وہ منہ کے بل کھائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک آیت جو سورہ یونس کی آیت نمبر 77 ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ جادوگروں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ چکر آنے کا معاملہ بسا اوقات معدے میں تذابیت اور گرمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے ہر معاملے کو ہم جادو جنات پر نہیں لیں گے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تو وہ جو ہے معدے کی تذابیت یا اس وجہ سے بھی چکر آتے ہیں، تو آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں، ٹھنڈی چیزیں جو ہیں ان کا استعمال کریں تو انشاءاللہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو بھی معاملات بنتے ہیں ہاں جی میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور کبھی خود اپنا آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، خود کو کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں، میرے لیے مجھ پر کالا جادو ہے۔ بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پہ کالا جادو ہے؟
سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پر کالا جادو ہے؟ پہلے تو لوگوں کی باتوں پر نہ آئیں اور بار بار اپنے آپ کو جادو 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 کہہ کر اپنے آپ پر جادو کو سوار نہ کریں۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے، اپنے آپ پر جادو کو سوار نہ کریں۔ جادو کا معاملہ بنتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ماننے والی بات ہے، لیکن جادو کو اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ نے انسان کو طاقت اور قوت دی ہے، یہ انسان ایسی قوت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جب آیا کرتا تھا تو جن بھاگ جایا کرتے تھے، علاقہ چھوڑ جایا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جب سے جنوں سے مدد مانگنا شروع کی ہے انہوں نے، جب سے جنوں سے ڈرنا شروع کیا ہے، تو یہ جادو کے معاملات، جنات کے معاملات زیادہ ہوئے ہیں، جنات ان پر حاوی ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ جادو کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کا علاج سورۃ فلق اور ناس ہے۔ سورۃ فلق اور ناس کو کثرت سے پڑھیں، پانی اور تیل پر دم کریں، کم از کم 33 مرتبہ پڑھیں، پانی اور تیل پر دم کریں، پانی پئیں، تیل لگائیں، یہ صبح و شام عمل شروع کر دیں۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت اگر پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو سن لیں۔ یہ کالے جادو کا توڑ ہے، جڑ سے اکھاڑ دینے والا جادو۔ 33 مرتبہ سورۃ فلق ناس صبح و شام پڑھیں۔ سورۃ البقرہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو سنیں، انشاءاللہ کالے جادو کو جو ہے وہ ختم کر دے گی۔ جزاک اللہ جی، بہت اچھے آپ کے باتیں سننے کو مل رہی ہیں، نیچے سوالات آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ سب کو جواب دوں۔ کپڑے پھٹنے کا جو معاملہ ہے یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جادوگر جو ہے وہ کپڑا منگواتے ہیں جادو کرنے کے ذریعے۔ بسا اوقات جادوگر جو ہے وہ جو کپڑا منگواتے ہیں ان کو پتلے کے ساتھ عمل کر کے دبا دیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ جادوگر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، اور بسا اوقات وہ جادو کے ذریعے ہی کپڑا کاٹا جاتا ہے۔ تو دونوں معاملات میں جو ہے کوئی بھی معاملہ اس طرح کا بنتا ہے تو اس میں جو ہے پڑھائی کرنی پڑے گی۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس جو ہے یہ پڑھنی پڑے گی، انشاءاللہ اس سے جو ہے یہ کپڑے کٹ لگنے والا عمل ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ گھر میں اذانیں دیں، کیونکہ جادو جنات شیاطین کا جو بھی معاملہ ہے یہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ پڑھائی کرنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کٹ لگنے والا معاملہ ہو یا جسم پہ کٹ لگنے والا معاملہ، ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے جسم پہ کٹ لگنے والا مریض آیا تھا، تو اس کو بھی ہم نے یہی پڑھائی کروائی، اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے دی۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 نمبر آیت ہے، وہ اس نے پڑھی تو اللہ کے فضل سے اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ بہتری آئی۔ اس کا واضح معنی ہے کہ اللہ ہمیں شیاطین کی شرارتوں سے محفوظ رکھے، ہمیں جو ہے وہ قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون۔ تو جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اس سے اللہ کے فضل سے معاملات جو ہیں اس کے جادو جنات کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بیان انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گا ریکارڈنگ میں، باقی ہم ہر ٹاپک پہ اس پہ ویڈیو ڈال دیں۔ جی یہ جو اولاد کا مسئلہ ہے اس کے لیے ہم نے پہلے بھی ویڈیو میں بھی ذکر کر چکے ہیں، لیکن پھر دوبارہ میں بتا دیتا ہوں۔ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ جو جادو کی وجہ سے اولاد کی جو ہے وہ اولاد کی میں رکاوٹ کوک بند کر دی جاتی ہے، رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو بھی ہم نے وہی طریقہ کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے وہ مریضہ تہجد کا اہتمام کرے جس کی اولاد کا مسئلہ ہے، اور تہجد کے وقت دعا کرے، یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ دوسرا کام اس نے کیا کرنا ہے؟ کثرت استغفار۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو استغفار کرتا ہے ہم اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اسے جو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ عطا کر دیتے ہیں، ہم اسے مال بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی مسائل ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو آپ نے یہ 2 عمل کرنے، اس سے پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور اولاد کا مسئلہ بھی۔ تیسرا، اس کے ساتھ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ مریم 1 مرتبہ اور سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ، یہ صبح و شام پانی پر، تیل پر، کالی مرچ اور اجوائن پر یہ دم کر لینی ہے۔ پانی کے ساتھ خالی پیٹ 3 کالی مرچیں اور 1 چٹکی اجوائن کی پانی کے ساتھ کھانی ہے۔ یہ عمل مسلسل 3 ماہ کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے نواز دیں گے انشاءاللہ۔ جی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پر ہم نے سوال لکھ دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں 5-6 ہزار جو میسیجز ہوں تو ان کو جو ہے وہ روز کے 2-3 ہزار بڑھ جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑھنے نہ دیں، رپلائی دیں، ہماری پوری ٹیم دے رہی ہے،
لیکن وہ سوالات زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب دیں۔ جی یہ میں آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ جنات بار بار سوال کر رہے ہیں کہ جنات کو واپس ان پر پلٹنا، تو واپس پلٹنے کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب جادو ہوا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ واپس پلٹی تھی، وہ ان کے منہ پر تماچا تھا کہ جب وہ جو ہے انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا اور وہ ساری کی ساری رسیوں کو کھا گیا، وہ ایک واپس پلٹ تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کو پکارا تھا اور انہوں نے اللہ پر توکل کر کے کہا تھا ان اللہ سیبطلہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے، بے شک اللہ اس کو بے اثر کر دے گا۔ یہ آیت پڑھے واپس پلٹنے کے لیے، سورہ یونس کی آیت نمبر 77 جو ہے ولا یفلح الساحرون، یہ پڑھی جائے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 67 68 69 جو ہے یہ پڑھی جائیں، تو انشاءاللہ جو ہے جو جادو کرنے والا کروانے والا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی۔ نماز کے دوران بوجھ پڑتا ہے، یہ شیطانی اثر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خنزب نامی شیطان ہے جو نماز کے دوران آ کے پریشان کرتا ہے، بوجھ ڈالتا ہے، کبھی کیسے کبھی کیسے، تو اس لیے وہ اگر پریشان کرے تو اللہ کی پناہ مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس معاملے سے نجات دے دیں گے۔ بار بار جادو ہو تو کیا کریں؟ بار بار جادو ہو تو پہلی دفعہ جادو کی کاٹ کر کے اس کو ختم کر کے اللہ کے فضل سے اذکار کے ساتھ پھر دوبارہ اذکار نہ چھوڑے۔ یاد رکھیں اگر ایک بار آپ جادو کو اللہ کے فضل سے پڑھائی کے ذریعے سے ختم کر لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر یہ بھول جائیں کہ آپ اذکار کرتے ہوں اور جادو ہو جائے۔ یہ بات قطعاً ممکن نہیں ہے کہ آپ اذکار بھی کرتے ہیں تو آپ پر جادو کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو بار بار اگر جادو ہوتا ہے تو اس میں آپ اذکار جاری رکھیں، اذکار جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دوبارہ جادو کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ہاں جی، یہ جو اس نے کسی بہن نے اپنی سسٹر کا مسئلہ لکھا ہے، تو یہ ایسے ہے کہ ان پر دونوں طرح معاملات ہو سکتے ہیں، ہسبینڈ وائف کا کوئی معاملہ ہے تو اس کے لیے ہم ضروری نہیں یہ کہ جادو کا ہی مسئلہ ہو، جادو کی وجہ سے بھی معاملہ ہو سکتا ہے، ویسے بھی معاملات خامد بیوی کے درمیان جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اس بہن سے کہیں کہ کثرت استغفار کرے، استغفار جو ہے وہ کثرت سے کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے جادو کا معاملہ جو اگر ہوگا وہ حل کر دیں گے۔ اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 102 7 مرتبہ پڑھے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ پڑھے، سورۃ فلقناس 7 مرتبہ پڑھے اور کثرت استغفار پڑھے۔ یہ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ اس سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر خامد بیوی کے درمیان مسائل ہیں تو یہ پڑھائی کرنے سے انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔